بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو دا پیج دا نیم دا ریپال سیڈز آف چینج۔ آج ہم جس ٹاپک کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ بہت بڑا ٹاپک ہے، وہ ہے حج۔ حج اسلام کا ایک اہم رکن ہے جو بنیادی ارکان کے اعتبار سے پانچواں، اور اسلام میں یہ عظیم اور جامع عبادت کا چوتھا اور آخری رکن ہے۔ ہر عاقل، بالغ، تندرست اور صاحب استطاعت مسلمان پر پوری زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے۔ جبکہ حج کے اگر معنی کی ہم بات کریں، حج کے لغوی معنی کسی عظیم و شان چیز کی طرف قصد کرنے کے ہیں، یعنی شرعی اصطلاح میں ان انفعال کا نام ہے جو حج کی نیت سے احرام باندھنے سے کے بعد ادا کیے جاتے ہیں۔ وہ افعال جیسے فرض، طواف، وقوف عرفات اور اس کے بعد چند دیگر واجبات ہیں جو مقررہ وقت پر ہی ادا کیے جاتے ہیں۔ حج اسلام کا ایک بہت خوبصورت اور پیارا رکن ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیات ہیں۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو تاکہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور دبلے پتلے اونٹوں پر سوار آئیں۔ یہ سورہ حج کی آیات ہیں۔ اس عظیم عبادت کا ذکر احادیث میں بھی ہمیں ملتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس سفر حج کا ضروری سامان ہو اور سواری بھی میسر ہو، اور جو بیت اللہ تک پہنچا سکے اور پھر وہ حج نہ کرے، تو کوئی فرق نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔ اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج فرض ہے ان لوگوں پر جو اس تک جانے کی استطاعت رکھتے ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت خوبصورت ایک تحفہ ہے۔ حج 9 ہجری کو فرض ہوا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کا فریضہ ادا نہیں کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت تک عرب کے لوگ خانہ کعبہ کا طواف برہنہ ہو کر کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بے حیائی کے منظر کو آنکھوں سے نہ دیکھ سکتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال حج کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحج مقرر کیا، اور 300 ارکان کے قافلے کو، جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جابر شامل تھے، روانہ ہوئے تھے۔ اس سال حج کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک اہم ذمہ داری یہ سونپی گئی تھی کہ سورہ بارات کی جو ابتدائی 4 آیاتیں حج کے مجمع میں پڑھ کر سنائیں، جس میں کہا گیا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے بیزاری کا اعلان ہے ان مشرکوں کے بارے میں جن سے تم نے عہد و پیمان کیا تھا۔ پس اے مشرکو، تم ملک میں 4 مہینے تو چل پھر لو، جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں، اور یہ بھی کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو حج کے دن صاف اطلاع ہے کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے، اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ اگر تم بھی اب توبہ کر لو تمہارے حق میں بہتر ہے، اگر تم روگردانی کرو تو جان لو تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے، اور کافروں کی دکھ کی مار کی خبر پہنچا دیجیے، بجز ان مشرکوں کے جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، اور انہوں نے تمہیں ذرا بھی نقصان نہیں پہنچایا ہے، نہ کسی کی تمہارے خلاف مدد کی ہے، تو تم بھی ان کے معاہدے کی مدت ان کے ساتھ پوری کرو۔ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ یہ سورہ توبہ بارات آیات نمبر 1 سے 4 کا جو ترجمہ تھا، کیونکہ ان آیات میں مشرکوں کو یہ حکم دیا گیا ان 4 مہینوں میں اگر وہ چاہیں تو اسلام قبول کر لیں تاکہ انہیں مکہ میں رہنے کی اجازت ہوگی، ورنہ وہ جزیرہ عرب سے نکل جائیں۔ مشرکین اس مہلت سے یہ مطلب نہ لیں کہ فی الوقت ان کے خلاف کارروائی محال ہے، اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو پھر ان سے جنگ کی صورت رہ جاتی ہے۔ جن لوگوں نے نقصان پہنچایا اور ان سے معاہدہ امن ہے تو پھر اس معاہدے کی پاسداری کا حکم ہے۔ یہ تمام اس لیے کہ آئندہ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کے لیے آنا تھا، اس لیے پیش بندی کے طور پر احکامات آئے۔ انہی آیات میں حج اکبر کا لفظ بھی آیا ہے۔ احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ یوم حج اکبر سے مراد یعنی 10 ذی الحجہ کا دن ہے، اور جبکہ حج اصغر عمرے کو کہا جاتا ہے۔
اور جب یہ صدا لگتی ہے نا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تو یقین جانے دل اور روح کی دنیا سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے ہر طرف سکون ہی سکون، امن ہی امن، اور کوئی بے پناہ محبت کرنے والا اپنے محبت کرنے والے سے مل رہا ہے۔ اور بڑی خوبصورت آیات قرآن پاک کی، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہٰذا جو شخص بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس کے لیے اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان کے درمیان چکر لگائے، اور جو شخص خوشی سے کوئی بھلائی کا کام کرے تو اللہ یقیناً قدردان اور جاننے والا ہے۔ ان آیات کی تفصیل میں جائیں تو صفا اور مروہ مکہ مکرمہ میں دو پہاڑیاں ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دودھ پیتے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ چھوڑ کر گئے تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کی تلاش میں ان پہاڑیوں کے درمیان دوڑی تھی، اور حج میں اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان سعی کرنا واجب قرار دیا ہے۔ اگرچہ ایسا ہی واجب ہے مگر یہاں کوئی گناہ نہیں کے الفاظ اس لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں یہاں دو بت رکھ دیے گئے تھے جو اگرچہ بعد میں ہٹا لیے گئے، مگر بعض صحابہ کو یہ شک ہوا کہ شاید ان پہاڑیوں کے درمیان دوڑنا جاہلیت کی نشانی ہونے کی وجہ سے گناہ ہو، تو اس وجہ سے یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور اپنے دودھ پیتے بیٹے شیرہوار حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں ایک ویران اور بالکل بے آباد جگہ جسے اب صفا اور مروہ کی پہاڑیاں کہا جاتا ہے، رونق بخشی، عزت بخشی اللہ تعالیٰ نے ان نیک لوگوں کے صدقے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پہ وہاں پہ چھوڑ آئے اپنی بیوی اور اپنے معصوم سے بچے کو، تو حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے پاس بالکل پانی کا ایک قطرہ بھی نہ بچا، وہ اپنا لعاب اپنے بیٹے کے منہ میں مسلسل ڈالتی رہی، لیکن جب اپنا منہ بالکل خشک ہو گیا، اتنی سخت گرمی اور بالکل ویران اجاڑ صحرا، تو پھر وہ اپنے بیٹے کو پیاس کی شدت میں بلبلاتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی، اور اس محبت میں اپنے بیٹے کے ساتھ محبت میں جس طرح وہ دوڑی، کبھی جا کے صفا کے پہاڑ پہ جاتی، کبھی مروہ کے پہاڑ پہ جاتی کہ شاید کوئی قافلہ آ رہا ہو، کہیں پہ پانی کے آثار نظر آ رہے ہوں تو وہ اپنے بیٹے کے لیے پانی لے سکے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا، ایک ماں کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ پاک حج کے بنیادی رکن میں سے اسے ایک رکن بنا دیا ہے۔ یہ ایک واجب ہے، اگر کوئی ادا کرے، یقیناً ہر کوئی ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر کسی کو محبت کی یہ خوبصورت پیمانے، عہد و پیمان نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ ادا اتنی میرے رب کو پسند آئی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جہاں پہ ایڑیاں رگڑی، جہاں پہ ان کی والدہ ان کو زمین پر رکھ کے گئی، اور اس درمیان انہوں نے 7 چکر لگائے اور واپس آ کر دیکھا تو جہاں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمین پہ لٹا کے گئی تھی، جہاں ان کی ایڑیاں لگی تھی، وہاں پہ ایک چشمہ ظاہر ہوا، اور وہ پانی اتنا تیز تھا، بہت تیزی سے نکل رہا تھا، تو انہوں نے بس اس پانی کو رک جا یعنی زمزم کہا، یعنی کہ رک جا، تو اس وجہ سے وہ نام آج تک مشہور ہے۔ جو بھی حاجی وہاں جاتے ہیں وہ پانی پیتے ہیں زمزم کا، حاجی اپنے ساتھ یہ خوبصورت تحفہ لے کر آتے ہیں جو آج تک ہم سب کے لیے باعث شفا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی نشانیاں دیکھیں کیسے سنبھال کے رکھتا ہے کہ آج اتنی صدیاں گزر جانے کے باوجود وہ زمزم بھی ہے، وہ صفا اور مروہ بھی ہے، اور وہ پیارا اللہ کا حبیب، اللہ کا پیارا خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی پیاری بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ یاد ابھی بھی موجود ہے۔ لیکن کون ہے جو موجود نہیں ہے؟ وہ لوگ جو اللہ اور حق کے راستے میں رکاوٹ تھے، بغض رکھتے تھے، نفرتیں تھیں ان کے دلوں میں، تو ان کی نفرتیں، ان کا شر ان کے ساتھ ختم ہو گیا، اور اللہ کی محبت، اللہ کی رضا اور اس کے پیارے آج تک زندہ ہیں اور تا قیامت زندہ رہیں گے۔
قرآن پاک میں مختلف مقامات پر حج کے متعلق آیات نازل کی گئی ہیں، جیسے کہ لوگ آپ سے نئے مہینوں کے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ انہیں بتا دیجئے کہ یہ لوگوں کے مختلف معاملات کے اور حج کے اوقات متعین کرنے کے لیے ہیں، اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے داخل ہو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے اور تم گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہوا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔ چونکہ بعض اہل عرب کا یہ معمول تھا کہ اگر حج کا احرام باندھنے کے بعد انہیں کسی ضرورت سے گھر واپس جانا پڑتا تو وہ گھر کے عام دروازے سے سامنے والے داخلی دروازے کے بجائے اس سے داخل ہونا وہ ناجائز سمجھتے تھے، برا سمجھتے تھے، تو ایسی صورت میں وہ گھر کے پچھلے حصے سے داخل ہوتے تھے، یا چاہے دیوار یا اپنے گھر کے مکان کی چھت پھلانگ کے آتے تھے۔ تو ان آیات میں اس فعل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اگر آپ کو واپس پلٹنا ہے تو داخلی دروازے سے داخل۔ خوبصورت آیات ہیں قرآن پاک کی۔ حج اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو، ہاں اگر تم روک لیے جاؤ تو جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالو، اور اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے، البتہ تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو جس کی وجہ سے وہ سر منڈا لے تو اس پر فدیہ ہے، ہوا روزے رکھ لے، ہوا صدقہ دے دے، ہوا قربانی کرے۔ پس جب تم امن کی حالت میں ہو جاؤ تو جو شخص عمرے سے لے کر حج تک تمتع کرے، پس جو اسے قربانی میسر ہو اسے کر ڈالے، جسے طاقت ہی نہ ہو تو وہ 3 روزے تو حج کے دنوں میں ہی رکھ لے اور 7 واپسی میں، یہ پورے 10 ہوں گے۔ یہ حکم ان کے لیے ہے جو مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں۔ لوگوں اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اگر اس کی تفسیر میں ہم جائیں تو مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص حج یا عمرے کا احرام باندھ لے تو جب تک حج یا عمرے کے اعمال جو ہیں وہ سارے پورے نہ ہو جائیں تو احرام کھلنا جائز نہیں، البتہ کسی کو ایسی مجبوری پیش آ سکتی ہے کہ احرام باندھنے کے بعد مکہ مکرمہ تک پہنچنا ممکن ہی نہ رہے، چنانچہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صورت پیش آئی کہ آپ اور آپ کے صحابہ عمرے کا احرام باندھ کر روانہ ہوئے، لیکن جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو مشرکین مکہ نے آگے بڑھنے سے روک دیا۔ اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئی اور ان میں ایسی صورتحال کا یہ حل بتایا گیا کہ ایسی صورت میں قربانی کر کے احرام کھولا جا سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے جو مسلک میں یہ قربانی حدود حرم میں ہونی چاہیے، جیسا کہ اگلے جملے میں فرمایا گیا ہے، اور اپنے سر اس وقت تک نہ منڈواؤ جب تک قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے۔ نیز اس کے بعد جس حج یا عمرے کا احرام باندھا تھا اس کی قضا بھی ضروری ہے، چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمرے کی قضا اگلے سال فرمائی۔ احرام کی حالت میں سر منڈانا ناجائز نہیں ہوتا، البتہ اگر کسی شخص کو بیماری یا کسی تکلیف کی وجہ سے سر منڈانا پڑ جائے تو اس کو یہ فدیہ دینا ہوگا جو یہاں پہ ان آیات میں مذکور ہے۔ احادیث کی روشنی میں اس کی تفصیل یہ ہے کہ یا 3 روزے رکھے جائیں یا 6 مسکینوں کو صدقۃ الفطر کے برابر صدقہ کیا جائے یا ایک بکری قربان کی جائے۔ اوپر اس صورت میں قربانی کا حکم بیان ہوا تھا جب کسی شخص کو دشمن نے روک دیا، اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ قربانی امن کے عام حالات میں بھی واجب ہو سکتی ہے، جب کوئی شخص حج کے ساتھ عمرہ بھی جمع کرے، یعنی قرآن یا تمتع کا احرام باندھے۔ اگر صرف حج کا احرام باندھے تو جسے افراد کہتے ہیں تو قربانی واجب نہیں ہے، البتہ اگر کوئی شخص قرآن یا تمتع کے باوجود قربانی کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ قربانی کے بدلے 10 روزے رکھ سکتا ہے، جن میں سے 3 روزے عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحج تک پورے ہو جانے چاہیے اور 7 روزے حج سے فارغ ہونے کے بعد رکھنے ہوں گے۔ تمتع یا قرآن کے ذریعے حج اور عمرہ دونوں کو جمع کرنا صرف ان لوگوں کے لیے جائز ہے جو باہر سے حج کے لیے آئیں، جو لوگ حدود حرم یا حنفی مسلک کے مطابق حدود میقات میں رہتے ہوں صرف افراد کر سکتے ہیں۔ حج کے چند متعین مہینے ہیں، چنانچہ جو شخص ان مہینوں میں احرام باندھ کر اپنے اوپر حج لازم کر لے تو حج کے دوران نہ وہ کوئی فحش بات کرے، نہ کوئی گناہ، نہ کوئی جھگڑا، اور جو کوئی نیک کام کرو گے تو اللہ سے جان لے گا، اور حج کے سفر میں زاد راہ ساتھ لے جایا کرو کیونکہ بہترین زاد راہ تقوی ہے، اور اے عقل والو میری نافرمانی سے ڈرتے رہو۔ چونکہ اس دوران لوگ مہینوں پہلے پیدل چل کے آیا کرتے تھے کہ اس وقت میں بھی کچھ ایسے
لوگ موجود تھے جو کہ بعض لوگ حج کو روانہ ہوتے وقت اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان ساتھ نہیں رکھتے تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اللہ پر توکل کرتے ہوئے حج کریں گے، لیکن جب راستے میں کھانے کی ضرورت پڑتی، چونکہ میلوں کا مہینوں کا سفر تھا، تو یقینی طور پر بھوک پیاس سے برا حال ہوتا تھا، تو ایسے وقت میں وہ لوگوں سے مانگنے پر مجبور ہو جایا کرتے تھے۔ تو ان آیات کریمہ میں یہ بتلایا گیا ہے کہ توکل کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے، جو اپنی ضروری سامان ہے وہ ساتھ رکھے ہی نہ اور کہے کہ اللہ اسباب کرے۔ تو ایسی بات کرنے سے اجتناب ہی کرنا چاہیے، ایسی بات کرنے سے بہتر ہے آپ اسباب کو اختیار کریں، اور شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ بہترین جو زاد راہ انسان کے پاس ہے وہ تقویٰ ہے، اور اللہ سے ہمیں ہر حال میں ڈرنا چاہیے۔ قرآن پاک میں ہمیں ہر قسم کے ہمارے جو سوالات ہیں ان کا جواب ملتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پر اپنے رب کا فضل تلاش کرنے میں کوئی گناہ نہیں، جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام کے پاس ذکر الہی کرو اور اس کا ذکر کرو جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، حالانکہ تم اس سے پہلے راہ بھولے ہوئے تھے۔ چونکہ اس وقت بھی بعض جو حضرات حج کے سفر میں کوئی تجارت کرنے کو ناجائز سمجھتے تھے کہ یہ ایام مخصوص حج کے لیے ہونے چاہیے، کچھ لوگ اس میں تجارت بھی ساتھ کر لیتے تھے۔ تجارت اگر اسلام کے اصولوں کے مطابق کی جائے تو اس میں کوئی بھی مضائقہ نہیں ہے، انسان اپنے روزی روٹی کا شریعت کے مطابق کر سکتا ہے بندوبست، لیکن اگر آپ دل میں آپ کو برا لگتا ہے تو آپ نہ کریں، لیکن شریعت میں ایسا کوئی آپ کو سخت پابندیاں نہیں ہے۔ ان آیات کی جو تفسیر میں اس میں ہم دیکھیں تو بعض حضرات حج کے سفر میں کوئی تجارت کرنے کو ناجائز سمجھتے تھے۔ یہ آیت ان کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے نازل ہوئی، اس نے بتا دیا کہ سفر حج میں روزی کمانے کا کوئی مشغلہ اختیار کرنا جائز ہے، بشرط یہ کہ اس سے حج کے ضروری جو کام ہے متاثر نہ ہوں، جو بھی رکن ہے حج کے وہ متاثر نہ ہوں۔ حج کے دوران عرفات سے لے کر خاص کر مزدلفہ میں رات جب گزاری جاتی ہے، اگلی صبح طلوع آفتاب سے پہلے جو وقوف کیا جاتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے اور دعائیں مانگی جاتی ہیں، اپنی مناجات اپنے رب کے سامنے بھی جاتی ہیں۔ تو جاہلیت میں بھی اہل عرب جو ہیں وہ اللہ کا ذکر تو کرتے تھے، لیکن کچھ ایسے احباب بھی تھے جو کہ اپنے دیوتاؤں کا ذکر بھی شامل کر لیتے تھے۔ تو ان آیات میں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ بے شک تم پہلے رب کو بھولے ہوئے تھے۔ اب جن آیات کا قرآن پاک کی جن خوبصورت آیات کا میں ذکر کرنے لگی ہوں وہ تو دل کو دہلا دینے والی ہیں کہ پھر جب تم اپنے حج کے کام پورے کر چکے تو اللہ کا اس طرح ذکر کرو جیسے تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکر کرو۔ اب بعض لوگ تو وہ ہیں جو بس دعا میں بس یہ کہتے ہیں اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ یعنی وہ جتنی بھی مناجات جتنی بھی دعائیں کرتے ہیں وہ صرف دنیا کے بارے میں، دنیا میں ہمیں یہ حاصل ہو، وہ حاصل ہو، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، لیکن آخرت کو جو بھول بیٹھتے ہیں تو پھر ان کا آخرت میں حصہ نہیں ہے۔ یہ ہمیں ایک بڑا خوبصورت ریمائنڈر ہے ہمارے رب کی طرف سے کہ جب اتنا خوبصورت اتنا نایاب موقع میسر ہو تو دنیا تو فانی ہے، دنیا کے لیے تو مانگیں، لیکن آخرت کے لیے تو خاص الخاص بالخصوص دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کی آخرت کو آسان کرے، جان نکلنے سے لے کر جنت تک کے تمام راستے، تمام منزلیں اللہ آسان کرے۔ ہم نہیں کر سکتے، ہماری یہ اوقات نہیں، ہمارے بس میں نہیں۔ اللہ لمحہ لمحہ پل پل ہماری منازل کو ہمارے لیے آسان کرے، ہمارے آل اولاد ہمارے خاندان کے جتنے بھی افراد ہیں سب کے لیے آسان کرے۔ یہ دعائیں خاص ہونی چاہیے خاص دنوں میں۔ اگر ہم تفسیر میں دیکھیں تو جاہلیت میں ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ حج کے بنیادی ارکان سے فارغ ہو کر جب منا میں جمع ہوتے تھے تو لوگ ایک پورا دن اپنے آباء و اجداد کی تعریفیں کرنے اور ان کے کارنامے بیان کرنے میں گزار دیا کرتے تھے۔ جیسا کہ اب ہم میں بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی جگہ پہ کہیں اکٹھے ہوں تو ہم اپنے آباء و اجداد کی، اپنے خاندان کی تعریفیں اور 2 سے 4 اور 4 سے 6 اپنی طرف سے باتیں لگانے میں لگ جاتے ہیں نا، ویسے ہی وہ لوگ بھی کرتے تھے۔ تو یہ اشارہ اس رسم کی طرف ہے، اور بعض لوگ دعائیں تو مانگتے تھے مگر چونکہ ان کا آخرت پہ یقین ہی نہیں تھا، جان دینے کے بعد دوبارہ اس جسم میں روح واپس آنے کا ان کا ایمان ہی نہیں تھا اتنا پختہ، تو اس وجہ سے وہ صرف دنیاوی جو ہے نا ان کی دعائیں محدود رہتی تھی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت بیان کیا کہ ایک مومن کو دنیا اور آخرت دونوں کی جو ہے نا بھلائی مانگنی چاہیے۔ ان آیات میں ہمیں اللہ پاک حج کرنے کا جو فریضہ ہے وہ کتنا خوبصورت ہے
وہ ہمیں ایک ریمائنڈر ہے کہ اس میں روشن نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اور جو اس میں داخل ہوتا ہے امن پا جاتا ہے، اور لوگوں میں سے جو لوگ اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں ان پر اللہ کے لیے اس گھر کا حج کرنا فرض ہے، اور اگر کوئی انکار کرے تو اللہ دنیا جہان کے تمام لوگوں سے بے نیاز ہے۔ ان آیات میں اللہ پاک نے اپنے خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو پیار ہے اس کا اظہار کیا ہے کہ جو کوئی استطاعت رکھتا ہو، مطلب کھلی روشن نشانیاں ہیں، ساری تفصیلات، ساری جو احکامات ہیں، تفصیلات ہیں کہ کیا انعام ملیں گے، اس کے باوجود یہ بھی بتایا گیا بہت واضح کہ یہاں پہ مقام ابراہیم ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کا نشان، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے مل کے جو خانہ کعبہ کا خوبصورت جو ہے تعمیر شروع کی تھی، اللہ پاک کا دنیا میں پہلا گھر جس کی تعمیر سب سے پہلے ملائکہ اور جنات نے کی، اس کے بعد مختلف ادوار میں مختلف حادثات پیش آتے گئے، پھر جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے کی، جب وہ خانہ کعبہ کی دیواریں تعمیر کر رہے تھے، جو دعائیں کر رہے تھے، اللہ پاک نے ان کی دعائیں سنی، اور ان کی نسل حضرت اسماعیل کے خاندان سے ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا۔ تو بہت سے معاملات ہیں، کتنی خوبصورت نشانیاں ہیں، تو اللہ پاک نے واضح فرما دیا کہ جو کوئی اتنی خوبصورت روشن نشانیاں تم لوگوں کے سامنے ہیں، مقام ابراہیم ہے، جو کوئی یہاں آئے گا تو امن پا جائے گا، اس کے باوجود جو لوگ کسی قسم کا بغض رکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یا حضرت اسماعیل سے، جو بھی ان کے دل میں بغض ہے، شر ہے، تو اس کے باوجود اگر وہ استطاعت رکھتے ہیں، مگر چونکہ اناد ہے دل میں حضرت ابراہیم یا اسماعیل یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو جو کوئی اس وجہ سے نہ کر سکے کعبہ کا طواف، اس کی زیارت کو نہ آئے، حج کو نہ آئے، تو پھر اللہ بھی بڑا بے نیاز ہے۔ جب آپ اس کے پیاروں سے بے نیاز ہوں گے تو وہ بھی آپ سے بے نیاز ہو جائے گا، اور پھر آپ کہاں جائیں گے؟ یہاں پہ مجھے ایک بہت خوبصورت واقعہ یاد آیا کہ جب آسمان دنیا میں مکالمہ ہو رہا تھا ملائکہ اور اللہ پاک کے درمیان، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خلیل اللہ ہے، تو جب ایک ملائکہ نے کہا کہ یہ تو خلیل اللہ ہوں گے نا، آپ نے ان کو اتنی زیادہ نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، تو اللہ پاک نے کہا اگر یہ بات ہے تو بے شک تم امتحان لے لو میرے دوست، میرے خلیل کا۔ تو وہ راضی ہو گئے، وہ دنیا میں آئے، اور جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی زمینیں، اتنی گائیں، بھیڑ، بکریاں، دیور، ہر شے سے نوازا ہوا تھا، وہاں وہ ان کے کھیتوں میں جا کے چھپ گئے، اور جب انہوں نے تھوڑی دیر کے بعد جہاں وہ چھپ کے پھر انہیں ذکر کیا سبحان اللہ و بحمدہ، جو اللہ کا ذکر کیا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنا تو آپ آواز کی جو ہے نا، آواز کے تعاقب میں گئے، اور وہاں دیکھا تو وہ چونکہ بشری صورت میں تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم نے میرے رب کا ذکر کیا ہے؟ تو اس نے کہا جی ہاں۔ تو ہم نے کہا ایک بار پھر کرو، تو اس نے کہا نہیں، پہلے تمہیں مرضی سے کر رہا تھا نا، اب آپ نے کہا ہے تو آپ مجھے کیا دیں گے اس کے بدلے؟ انہوں نے کہا جو تم مانگو گے وہ دوں گا، بس تم ذکر کرو۔ انہیں اس کی ذکر رب کی اتنی مٹھاس محسوس ہے کہ انہوں نے کہا جو مانگو گے میں دوں گا، تم بس ذکر کرو۔ تو جب اس نے کہا ٹھیک ہے میں ذکر کروں گا، لیکن آپ یہ جو گائیں نا سارے ریوڑ مجھے دے دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بالکل، کیوں نہیں، میں دیتا ہوں، تم بس ذکر کرو۔ اس نے ذکر کیا تھوڑی دیر، سبحان اللہ و بحمدہ، اس طرح ذکر کیا تھوڑی سی دیر، تو پھر وہ خاموش ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا اب کیا ہے؟ اس نے کہا بس جو آپ نے قیمت ادا کی تھی وہ اب پوری ہو چکی ہے، اب جو ہے نا اب وقت ختم۔ تو انہوں نے کہا چلو کچھ اور لے لو، بس ذکر کرو۔ پھر اس نے کہا مجھے یہ جو بھیڑ بکریاں ہیں یہ اس کا ریوڑ دیں، وہ دیا آپ نے، پھر اس کے بعد ذکر کیا، پھر خاموش ہوا، اس طرح کرتے کرتے انہوں نے سب کچھ دے دیا، اینڈ پہ انہوں نے اپنی جو زمین تھی جہاں پہ وہ سب کچھ کر رہے تھے وہ بھی دے دیا۔ پھر اس نے کہا کہ اب تو، پھر جب انہوں نے کہا کہ ذکر کرو تو وہ کہتا ہے اب تو آپ کے پاس کچھ نہیں ہے دینے کو۔ تو انہوں نے کہا یہ جو اتنی زمین ہے، جائیداد تمہیں دی ہے، سارا کھیت کھلیان، یہ سارے مویشی سب کچھ دیا ہے، تو ان کو، ان کی حفاظت کے لیے، ان کو چروانے کے لیے، مطلب ان کی سارے دیکھ بھال کے لیے تمہیں کوئی ایک ملازم بھی تو چاہیے ہوگا نا، تو تم مجھے ملازم اپنا رکھ لو، میں تمہاری خدمت کروں گا، تمہاری جانوروں کی، تمہاری زمین کی، کھیت کھلیانوں کی حفاظت کروں گا، بدلے میں بس تم جو ہے نا ایک بار مجھے یہ ذکر سنا دینا۔
تو پھر ملائکہ کو سمجھ آیا کہ یہ خلیل اللہ کیا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ بے شک آپ اس قابل ہیں کہ آپ خلیل اللہ بنیں۔ تو یہ کتنی خوبصورت باتیں ہیں، کبھی کبھار ہم جن چیزوں کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے وہ اصل میں بڑی اہمیت کے قابل ہوتی ہیں۔ پھر کچھ قرآن پاک کی آیات ہیں، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو کہ وہ تمہارے پاس پیدل آئیں اور دور دراز کے راستوں سے سفر کرنے والی اونٹنیوں پر سوار ہو کر آئیں جو لمبے سفر سے دبلی ہو گئی ہوں۔ مطلب جو بھی آنا چاہے، قرآن پاک میں بڑے واضح اشارے ہیں کہ ہر کوئی آ سکتا ہے دور دراز سے، جہاں سے مرضی۔ اللہ کے گھر کے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے ہیں، اور نصیب والے ہوتے ہیں جو جاتے ہیں، بغیر نصیب کے تو کوئی نہیں جاتا۔ تو اگلی آیات میں اللہ پاک فرماتے ہیں پھر حج کرنے والے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی منتیں پوری کریں اور اس بیت عتیق کا یا بیت قدیم کا طواف کریں۔ ظاہر ہے جب مناسک حج ہو جاتا ہے تو پھر خاص کر یہ حکم ہے کہ اپنے ناخن تراشیں، اپنے بال کٹوائیں، اور پھر بیت اللہ کا حج پاک کے قدیم گھر کا طواف ہے وہ کیا جائے۔ تو ان سب آیات میں ہمیں کتنی خوبصورتی سے ہر ایک بات کو کھول کھول کے بیان کیا گیا ہے۔ یہ اللہ پاک کی شان ہے کہ اس نے اتنا ہمیں نوازا، اتنی آسانی پیدا کی۔ اگر کسی کو کسی وجہ سے کوئی مسئلہ ہو جائے تو اس میں بھی گنجائش ہے۔ یہ اللہ کا جو خوبصورت نظام ہے، اللہ تعالیٰ سب کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حج پہ آ کے اللہ کا بن کے پھر اس کے بعد اس کا بنے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ہمیں اتنی نرم، اتنی عاجزی، اتنا حلم آ جائے کہ ہم دوسروں کے جو گلے کاٹنے میں مصروف رہتے ہیں نا، اس سے ہم باز آ جائیں۔ اللہ کرے کہ ہم دوسرے کو اور کچھ نہ صحیح تو انسان سمجھ کے اس کے ساتھ رحم دلی، اس کے ساتھ بس کیا کہتے ہیں درگزر کا معاملہ کریں، اور بس اسی سے ہماری زندگی آسان ہو جائے۔ اللہ کرے اس حج کے موقع پہ ہم سب ایک دوسرے کے لیے یقینی طور پر اور زیادہ کچھ نہ صحیح تو ایسے بن جائیں کہ ہم کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، کسی کے نقصان کے بارے میں سوچے بھی نہ۔ اللہ دے، جس کو دے، جتنا چاہے دے، اور وہ بے شک دینے والا ہے، اور اس کی تقسیم سے ہمیں کوئی بھی اختلاف نہیں، کوئی بھی ہمیں تکلیف نہیں۔ اللہ کرے ہم ایسے ہو جائیں۔ آمین، اللہم آمین۔